بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 109 کے اندر ہم بات کریں گے رہن کے اخراجات، یعنی مرہونہ چیز جو رکھی جاتی ہے اس کے اوپر کچھ اخراجات بھی آتے ہیں، اس کی کھائی پی کا خرچہ اور اس کا وہ حفاظت کے اوپر کچھ خرچہ، اور اسی طریقے سے ہم آگے بات کریں گے آج اس کی بڑھوتری، یعنی اگر وہ کوئی جانور رکھا ہوا ہے آپ نے رہن کے اوپر تو اس کے اس کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے پھر کدھر جائیں گے، ان کا کیا حکم ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کی اگر وہ کوئی اور مطلب اگر وہ باندھی آپ نے رکھی ہوئی ہے رہن تو اس کا اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ غرض اس طرح کی چیزیں آج ہوں گی کہ رہن کے اندر اگر کوئی وہ اضافہ کر دے، اس کے اندر کچھ اضافہ ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی اخراجات کر رہے ہیں تو وہ اخراجات مرتہن کتنا برداشت کرے گا، راہن کون کون سے اخراجات برداشت کرے گا، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ اچھا، آگے چلنے سے پہلے ایک اصول یاد رکھیں مرہونہ چیز کی حفاظت اور اس کے اخراجات سے متعلق۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ مرہونہ چیز ملکیت تو راہن کی ہے اور امانت ہے وہ مرتہن کے پاس، لہٰذا حفاظت کے اوپر جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ مرتہن برداشت کرے گا، کیونکہ حفاظت اس نے کرنی ہے، اور اس مرہونہ چیز کو باقی رکھنے کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے، اس کی خوراک ہے، اس کے کچھ اور جتنے بھی لوازمات ہیں جس سے وہ باقی رہے گی، تو وہ راہن کی ہوں گے، کیونکہ ملکیت تو اسی کی ہے، اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہوگا یا اگر درخت رہن رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر جو پھل ہوگا، یا بھیڑ رکھی ہوئی تو اس کے اوپر جو اون ہوگی، بکری وغیرہ وہ ساری چیزیں، تو وہ جو اضافہ ہے وہ سارے کا سارا وہ راہن کا ہی ہے، اگرچہ وہ جب تک وہ پیسے نہیں دے گا اس وقت تک وہ بھی اصل کے ساتھ جتنا بھی اضافہ ہے وہ اضافہ بھی رہن ہی ہوگا، لیکن ہے تو وہ راہن کا، مرتہن کا وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ مرہونہ چیز کو باقی رکھنے کے لیے اس کی خوراک اور اس کا کپڑا، اس کا لباس، اس کی مزید کچھ جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے جتنے بھی اس کے اخراجات آئیں گے، چرانے والا اگر وہ بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو اس کا جو چروایا ہوگا اس کے اوپر جو اس کی جو مزدوری بنے گی، تنخواہ بنے گی، وہ بھی راہن دے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ راہن کی ذمہ داری میں آئیں گی۔ تو یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ لہٰذا آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وَأُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وہ گھر، وہ کمرہ جس کے اندر رہن کی چیز کی حفاظت کی جائے گی، علی المرتہن، مرتہن پر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، امانت ہے اس کے پاس۔ وَأُجْرَةُ الرَّاعِي عَلَى الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ، راعی بکریاں ہیں اگر آپ نے رہن رکھی ہوئی تو اس کو چروانے والا، چرواہا، اس کی جو اجرت ہوگی، مزدوری ہوگی، وہ کون دے گا؟ فرماتے ہیں کہ وہ راہن دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بکریوں کو چروانا یعنی خوراک مہیا کرنا یہ ذمہ داری ہے راہن کی، کیونکہ اس کی ملکیت ہے، لہٰذا اس کی جو مزدوری ہوگی وہ بھی راہن کی ذمہ داری میں آئے گی۔ وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ، اسی طریقے سے مرہونہ چیز کے اوپر اور جو اخراجات ہوتے ہیں، اگر وہ باندی ہے یا غلام ہے اس کے اوپر اس کا جو لباس ہے، اس کے کھانے پینے کی مزید چیزیں ہیں، اسی طریقے سے اگر وہ بھیڑ بکریاں ہیں تو اس کے مزید اس کے چارے وارے کے علاوہ جو اخراجات آئیں گے، حفاظت کے علاوہ باقی جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ سارے راہن نے کرنے ہیں۔ اچھا، وَنَمَاؤُهُ لِلرَّاهِنِ، اور اس کا جو بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، جو اس کا اگر درخت رکھیں تو اس کا پھل ہے، اور اگر کوئی بھیڑ رکھی تو اس کی اون ہے، ان کا بکریاں رکھی تو ان کا دودھ ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری، یا ان کا جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے کے سارے راہن کے ہوں گے، کیونکہ ملکیت اس کی ہے۔ لیکن ایک دم سے ہم وہ جو نما ہے، بڑھوتری ہے، وہ واپس راہن نہیں لے سکتا کہ بھئی میں نے تو اصل رہن رکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ جو بچہ پیدا ہوگی یہ مجھے واپس کر دو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تابع ہوگا، کیونکہ اصل وہ اس کا جو جانور ہے یا کچھ بھی ہے وہ اصل وہ ہے، اور اس سے جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کا تابع ہے، لہٰذا وہ تابع جو ہے وہ اصل کے ماتحت آ کر وہ بھی ضمن میں ہی وہ بھی رہن ہو جائے گا۔ فَيَكُونُ النَّمَاءُ رَهْنًا مَعَ الْأَصْلِ، لہٰذا جو بڑھوتری ہے، اضافہ ہوا ہے، وہ بھی رہن ہوگا اصل کے ساتھ اس کے تابع بن کر۔
اچھا، جب ہم نے یہ کہا کہ وہ جو اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی مرہونہ چیز کی، تو وہ بڑھوتری تابع ہوگی، لہٰذا وہ اصل مرہونہ چیز کے تابع بن کر وہ رہن ہوگی۔ لہٰذا اگر اصل باقی ہے اور مرہونہ چیز کی جو اضافہ ہوا ہے، بڑھوتری ہوئی ہے، وہ بچہ ہے یا وہ پھل ہے یا وہ کچھ بھی ہے، اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ امانت تھا مرتہن کے پاس، اصل باقی ہے تو تابع ہے، تابع تو ویسے بھی اس کے اصل کے تابع تھی تو اس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوگی، لہٰذا وہ بغیر کسی چیز کے ہی ہلاک ہو جائے گی۔ اگر مرتہن نے اس کے اندر کوئی تعدی یا زیادتی نہیں کی، خیانت نہیں کی، تو پھر وہ اس کا ضمان بھی مرتہن کے اوپر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تابع ہے اور تابع کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ فَإِنْ هَلَكَ النَّمَاءُ، اگر بڑھوتری ہلاک ہو گئی، بچہ تھا بکری کا، وہ ہلاک ہو گیا، بکری باقی ہے، تو ہلاک بغیر شیئن، بغیر کسی چیز کے ہلاک ہوگی، کیونکہ وہ تو مرتہن کے پاس امانت ہے اور ہے بھی یہ تابع اصل کے ہونے کی صورت میں، لہٰذا یہ مقصود نہیں ہے مرہونہ چیز میں، لیکن اس کے تابع بن کر رہن رکھی گئی تھی، لہٰذا اس کا ضمان نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایسا ہو گیا کہ وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ، اصل ہلاک ہوگی، بکری خود ہلاک ہو گئی ہے، وَبَقِيَ النَّمَاءُ، اور بکری کا جو بچہ ہے رین رکھا ہوا ساتھ تابع بنا کر، وہ بچہ باقی ہے، اب کیا کریں؟ تو یاد رکھیں، ہم نے تو رین تو رکھا ہوا تھا نا، بچہ بھی رین رکھا ہوا تھا اور بکری بھی ساتھ اس کے رین رکھی ہوئی تھی، تو لہٰذا جب اصل ہلاک ہوگی، جب تک اصل باقی تھی تو ہم کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، رین ابھی موجود ہے، لہٰذا کوئی ضمان بچے کے ہلاک ہونے کی صورت میں نہیں آئے گا۔ لیکن ایسا ہوا کہ اصل ہلاک ہو گیا، اب اصل ہلاک ہو گیا، بچہ باقی ہے، تو بچہ چونکہ ران تو ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اصل ہلاک ہو گئی ہے لہٰذا بچے کو مفت میں راہن کے حوالے کر دو، اور مرتہن نے گویا کہ اپنا اصل کے ہلاک ہونے کی وجہ سے اپنا قرضہ وصول کر لیا، ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اب یہ جو بچہ ہے، یہ جو بڑھوتری ہے، یہ اصل بن چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ مقصودی ہو گئی ہے رین کے اندر، کیونکہ اصل ہلاک ہو گئی ہے، سر کے اوپر سے اس کے اصل ہٹ گیا، اب یہ تابع نہیں رہا، اب یہ خود اصل بن گیا، لہٰذا راہن جب اس کو چھڑائے گا تو مفت میں نہیں چھڑائے گا اس بڑھوتری کو، اس بچے کو، بلکہ کچھ نہ کچھ جو دین ہے، قرض ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اس بڑھوتری کی قیمت کے برابر میں بھی کر کے پھر ہم اس کو چھڑائیں گے۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہوگا دیکھتے ہیں۔ افتقہ الراہن، لہٰذا راہن جب اس کو چھڑائے گا تو کس طریقے سے چھڑائے گا؟ دیکھتے ہیں جی کہ کس طریقے سے چھڑاتا ہے اس کو۔ کہتے ہیں کہ چھڑائے گا تو بحصتی ہی، اس بڑھوتری کے حصے کی بقدر دین ادا کرنے کے بعد چھڑائے گا۔ اچھا بھئی کیسے چھڑائے گا؟ مثال کے طور پر اگر ایسا ہے کہ جو کل دین تھا، مثال کے طور پر وہ تھا 10 یا 9,000 روپے، 9,000 روپے مثال کے طور پر پاکستانی کرنسی 9,000 روپے قرضہ تھا، اس کے بدلے میں ایک بکری رین رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ایک بکری 10,000 روپے کی ہے، وہ 9,000 روپے کے بدلے میں ایک بکری 10,000 روپے کی رین رکھی ہوئی تھی، بکری کا بچہ پیدا ہو گیا مرتہن کے پاس اور بکری خود مر گئی، بچے کی قیمت لگانی ہے جس دن چھڑا رہے ہو، اور بکری کی قیمت لگانی ہے جس دن رین رکھی تھی اور قبضہ کیا تھا مرتہن نے۔ تو جس دن قبضہ کیا تھا مرتہن نے تو بکری کی قیمت تھی مثال کے طور پر 10,000، اور جس دن بڑھوتری کو ہم چھڑا رہے ہیں، بچے کو چھڑا رہے ہیں، اس دن اس کی قیمت ہے 5,000۔ اب بڑھوتری جو بچہ ہے مفت میں اس کو نہیں چھڑانا، کیونکہ اب وہ اصل ہو گیا، اصل کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ دین میں سے حصہ ہونا چاہیے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچے کو اور اس کی جو ماں تھی اس کی پوری قیمت کو جمع کرتے ہیں، تو کل دیکھتے ہیں کہ مرہونہ چیز کی قیمت کتنی بن گئی، 10,000 بکری کی تھی اور 5,000 بچے کی تھی، تو گویا کہ 15,000 روپیہ رین رکھا ہوا تھا۔ سمجھ آ گئی کہ 10,000 بکری کے اور 5,000 اس کے بچے کے، تو گویا کہ 15,000 رین تھا اور مقابلے میں جو دین ہے وہ 9,000 ہے۔ اب بکری کا جتنا حصہ ہے وہ تو قرضے سے کاٹ لو، اور بچے کا جتنا قیمت کا حصہ بنتا ہے اس کی بقدر دین میں سے یہ راہن کو دینا پڑے گا۔ اب دیکھیں کہ بکری کی قیمت 10,000 ہے، بچے کی قیمت 15,000 ہے، لہٰذا 10 اور 15 گویا کہ بکری کی قیمت 2/3 ہے بچے کے حوالے سے۔ اگر دیکھا جائے تو بکری کی قیمت 2/3 ہے، کیونکہ 5 تیے 15، تو 3 حصے کرو کل مرہونہ رقم کے، تو 2 حصے بکری کے ہیں اور 1 حصہ اس کے بچے کے ہے، تو گویا کہ 2/3 2/3 وہ
بکری کے حصے میں آ گیا، لہٰذا 2/3 ادھر سے قرضے میں سے بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ بکری اس کے پاس ہلاک ہو گئی ہے مرتہن کے پاس۔ تو ادھر سے دین کے بھی ہم 3 ایسے کرتے ہیں، تو 9,000 قرضہ تھا، دین تھا، لہٰذا اس کے بھی 3 ایسے کیے، تو اس میں سے 6,000 بکری کے برابر میں ہو گیا اور 3,000 بچے کے برابر میں ہو گیا، لہٰذا 6,000 جو ہے وہ بکری کے مر جانے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ باقی جو 3,000 ہے وہ آئے گا کس کے حصے میں؟ بچے کے حصے میں، لہٰذا بچے کو جب راہن چھڑائے گا بکری کے بچے کو، تو ساتھ ساتھ وہ 3,000 روپیہ دے کر چھڑائے گا، مفت میں نہیں چھڑائے گا۔ تو یہ ہے کہ وہ یقسم الدین علی قیمت الرہن، مرہونہ چیز کی جو قیمت ہے بکری کی، اس کی قیمت پر دین کو تقسیم کیا جائے گا یوم القبضی، جس دن آپ اس پر قبضہ کر رہے تھے، مثال کے طور پر 10,000 روپیہ اس کی قیمت تھی اس وقت، اس پر دین پورے کو تقسیم کریں گے اور ساتھ ساتھ دین کو تقسیم کریں گے۔ وعلی قیمت النمائی، بڑھوتری کی قیمت پر بھی تقسیم کریں گے یوم الفکاک، جس دن آپ اس کو چھڑا رہے ہو۔ لہٰذا جب تقسیم کیا تو ہم نے 3 ایسے کیے دین کے، 3 ایسے ادھر سے ہم نے مرہونہ رقم کے کیے، تو رقم کل مرہونہ 15,000 بن گئی تھی بکری اور بچے کی، تو اس کے 3 ایسے کیے تو 10,000 بکری کی قیمت ہے اور 5,000 بچے کی ہے، لہٰذا بکری کا چونکہ ڈبل ہے تو ادھر سے جو قرضہ ہے اس میں سے بھی ڈبل حصہ وہ ختم ہو جائے گا، مرتہن گویا کہ اس نے وصول کر دیا بکری کے ہلاک ہونے کی وجہ سے، جو 6,000 ہوگا، اور باقی جو 3,000 بچ کے ہے قرضے کا ایک حصہ، تو 1/3 حصہ وہ چونکہ بچے کے حصے میں ہے تو لہٰذا راہن نے وہ 3,000 دینا ہوگا۔ تو فرمایا کہ فما اصاب الاصل، جو اصل یعنی بکری جو تھی مرہونہ، اس کے حصے میں جو دین میں سے آئے گا، سقط من الدین بقدرہ، اس کی بقدر وہ دین سے ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 2 حصے تھا تو ادھر سے بھی دین کے بھی 2 حصے، مثلا 6,000 اس میں سے ختم ہو جائے گا۔ وما اصاب النماء، اور جو بڑھوتری کے حصے میں دین کا حصہ آئے گا، مثال کے طور پر وہ 3,000 ہے 9,000 میں سے، تو افتکہ الراہن بہ، تو راہن جب چھڑائے گا نا اس بچے کو، تو یہ بھی مطلب یہ 3,000 روپیہ دے کر مرتہن کو پھر چھڑائے گا۔ تو یہ ہے جی اس مسئلے کی اصل، اور خلاصہ یہ نکلا کہ جو مرہونہ چیز کی بڑھوتری ہے وہ پہلے تو تابع ہوتی ہے جب تک اصل باقی ہو، اگر اصل ہلاک ہو جائے تو پھر یہ تابع نہیں ہوتی بلکہ پھر یہ اصل بن جاتی ہے، تو پھر مفت میں اس کو نہیں چھڑائے گا راہن، بلکہ دین میں سے کچھ ایسا اس کے مقابلے میں بھی کرنا پڑے گا، اس کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ اور اگر ہو، مثال کے طور پر اگر بکری کی قیمت جو ہے اصل کی قیمت 10,000 ہے، اور ادھر سے جب آپ چھڑا رہے تھے بڑھوتری کو تو اس کی قیمت بھی 10,000 ہے، تو کل گوئے کہ رین رکھا ہوا ہے 20,000، اور جو قرضہ ہے مثال کے طور پر وہ 9,000 نہیں بلکہ 10,000 ہے۔ اب کیا کریں گے؟ تو گویا کہ ادھر دیکھیں کہ آدھی قیمت بکری کی ہے، آدھی قیمت اس کے بچے کی ہے، تو گویا کہ 2 حصے ہیں، تو ادھر سے بھی دین کے بھی 2 حصے کر لو جی، دین کو ان کے اوپر تقسیم کرو تو دین کے بھی 2 حصے ہو جائیں گے، بکری کا حصہ 5,000 ختم ہو جائے گا، باقی 5,000 جو ہے وہ آ جائے گا بچے کے حصے میں دین میں سے، لہٰذا جب راہن چھڑائے گا تو 5,000 دے کر چھڑائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اوپر نیچے جتنا بھی آپ کریں تو حساب آسانی سے ہو جائے گا۔ یہاں تک یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ آگے ہے جی کیا مرہونہ چیز کے اندر آپ اضافہ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ تھا کہ دین کے اندر اضافہ اور دین کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یعنی دونوں یہ مسئلے ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ تو یہ کہ جس چیز سے اعتماد بڑھتا ہو تو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بکری رین رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے دوسری بکری بھی رین رکھ دی، تو اگلے کو اعتماد بڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ 10,000 روپیہ دین تھا تو اوپر سے قرض خواہ نے 10,000 اور دے دیا، تو اس سے تو مزید قرضہ بڑھ جانے کی وجہ سے اعتماد کم ہوگا، اس لیے کہتے ہیں کہ قرضے کے اندر تو اضافہ نہ کیا جائے، البتہ اگر مرہونہ چیز کے اندر اگر اضافہ کرتے ہیں تو اس میں اجازت ہے۔ وَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ، رہن کے اندر زیادتی جائز ہے کہ اس سے مزید اعتماد بڑھتا ہے، لیکن ولا يجوز الزیادۃ فی الدین عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں کیونکہ اعتماد کم ہوگا۔ ولا یسیر الرہن رہنا بہما، لہٰذا اگر دوسری مرتبہ قرضے کے اندر اضافہ ہو گیا تو وہ جو پہلے والی رین رکھی ہوئی ہے نا، وہ رین ان دونوں قرضوں کے مقابلے میں نہیں ہوگی، وہ جو رین ہے وہ صرف پہلے قرضے کے مقابلے میں جو پہلے دیا تھا، بعد میں جو اضافہ کیا اس کے مقابلے میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے تو مزید اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے، اعتماد اس سے مزید کم ہوتا ہے، نہ کہ اس سے اعتماد کوئی بڑھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ قرضے میں اضافہ نہ کیا جائے۔ اچھا، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ اس کا اپنا قرضہ ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے، اگر وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں، آلریڈی رین تو رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں تک یہ مسئلہ مکمل ہو گیا ہے۔ آگے
انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں کتاب الرہن کو. کچھ متفرق مسائل آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ اگلے سبق کے اندر ہوں گے. اب تک ہم نے آج اہم مسئلہ ایک پڑھا ہے جس کو کہتے ہیں کہ مرہونہ چیز کا اضافہ ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے تو اس بڑھوتری کا کیا حکم ہوگا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب تک اصل باقی ہے تو وہ اس کے تابع ہو کر رہن ہوگی، اس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوگی. اگر وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو کچھ بھی لازم نہیں ہوگا مرتہن پر. اگر اصل ہلاک ہو جاتی ہے، وہ باقی بچ جاتی ہے، پھر وہ تابع نہیں ہے، اب وہ اصل ہے. جب راہن اس کو چھڑائے گا تو مفت میں نہیں چھڑائے گا کہ یہ کہے کہ بھئی اصل ہلاک ہوئی، اس کے مقابلے میں قرضہ ختم ہے، یہ مجھے مفت میں دے دو. نہیں، بلکہ یہ اصل ہو گیا، اصل کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ دین کا حصہ اس کے حصے میں بھی ڈالنا ہوگا. تو اس کے اوپر ہم نے ایسا کیا کہ دین کو ان کی قیمتوں پر تقسیم کیا دونوں چیزوں کی، اور جتنا حصے بکری کے حصے میں آیا وہ کٹ گیا، اور جتنا بڑھوتری کے حصے میں آیا تو وہ راہن کو دینا پڑا. تو یہ آج ایک اہم مسئلہ ہم نے پڑھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.